الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال سبحانه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها وقال تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال تبارك عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تبارك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض
أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله وخليله وصفيه ونبيه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات، ربیع الاول کا مبارک اور عظیم مہینہ ہے۔ تمام ممبروں سے حضور اقدس امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، سیرت، آپ کی پیدائش اور کسی نہ کسی ایسے پہلو پہ بات ہو رہی ہے جس کا تعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ ہم آج اس چیز پہ غور کریں گے اور اس چیز کو سوچیں گے کہ ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے اور کیسا ہے۔ کہنے کو ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، اہل سنت والجماعت سے ہوں، لیکن کیا واقعتاً میری یہ بات صحیح ہے اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور میں سنی اور اہل سنت میں سے ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے دو ہی راستے ہیں، کامیابی کے بھی یہی دو راستے ہیں، اللہ کا حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر صرف اللہ کا حکم ہو، حضور کا طریقہ نہ ہو، تب بھی اللہ راضی نہیں ہے اور تب بھی کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، تب بھی کامیابی نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ میں ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ بکری، مرغی، گائے، بھینس حلال ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حلال قرار دیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو کھاؤ۔ ایک شخص مرغی یا گائے یا بکری کو لے کے ذبح کرتا ہے، اس پہ بسم اللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، سنت ہے، اس کو نہیں اختیار کرتا، جانور کو ذبح کرتا ہے، کیا یہ جانور، اس کا گوشت حلال ہوگا؟ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کا حکم تو ہے اس جانور کو کھاؤ، لیکن کیسے کھانا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پر، جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ان جانوروں کے حلال ہونے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہاں نہیں ہے، اس لیے اسے حلال نہیں کہا جائے گا۔ اگر صرف سنت ہو اور اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی حرام جانور لے لے، اس حرام جانور کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، کیا یہ جانور حلال ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کرنے میں طریقہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا گیا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی جائے، وہ تو پڑھی گئی، لیکن اس جانور کے حلال ہونے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہی چیز دین کا نام ہے، یہی دین کا خلاصہ ہے، یہی دین ہے، یہی کامیابی کی ضمانت اور کنجی ہے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا طریقہ ہے کہ حکم بھی اللہ کا ہو اور طریقہ اس کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ چنانچہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں، اور وہاں غلطی یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ کا حکم نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے، یا پیغمبر کا طریقہ تو اختیار کیا گیا لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، اور کہیں پہ ایسا ہو گیا کہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ جو ایک جھگڑا اور ایک جو اختلاف اور ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کون ٹھیک کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے میں غلط کر رہا ہوں، اگر اس کا فیصلہ امت کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو اس کا کتنا گھناؤنا نتیجہ نکلے گا آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ہر مسجد کا، ہر عالم کا، ہر شخص کا اپنا دین اور اپنا مذہب ہوگا۔ کیوں؟ یہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، باقی سب کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اس سے پوچھئے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، باقی سب کو غلط سمجھ رہا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ آؤ فیصلے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں روشن کتاب ہدایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث نبویہ سنت کی صورت میں موجود ہیں، اور قرآن نے ہمیں 1450 سال پہلے یہ کہا بھی تھا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تمہارا کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو جائے تو تم اس اختلاف کے لیے عدالتوں کا رخ نہ کرو، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کسی عالم کے دروازے پہ نہ جاؤ، نہیں، وہ اختلاف ختم ہوگا تو کتاب اللہ اور سنت کے فیصلے پہ ختم ہوگا، تمہیں پلٹ کے آنا ہوگا کتاب اللہ کی طرف اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، تب جا کے وہ اختلاف مٹے گا اور ختم ہوگا۔ یہ بات صحابہ کرام نے سمجھی تھی، اس لیے صحابہ کرام کا مزاج یہ بن گیا تھا کہ دین میں ایک حرف کی کمی اور زیادتی ان کو پسند نہیں تھی، ایک حرف کی کمی اور زیادتی پسند نہیں تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ادھر مرتد لوگ کھڑے ہوئے،
ادھر زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کرنے والا فتنہ اٹھا، حضرت نے سب کا مقابلہ کیا۔ 3 بڑے چیلنج تھے حضرت کے سامنے، مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا فتنہ، مستقل الگ فتنہ تھا، اس کے خلاف جہاد، جو لوگ اسلام سے مرتد ہو کے پھر گئے ان مرتدین کے خلاف جہاد، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، امیر المومنین میرا خیال یہ ہے فتنے بہت ہیں اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، مشرق کو دیکھیں تب بھی فتنہ، شمال کی طرف دیکھیں تب بھی فتنہ، جنوب کی طرف دیکھیں تب بھی فتنہ، مغرب میں بھی فتنے۔ حضرت اس وقت ایسا کر لیتے ہیں، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں، ان کے خلاف ابھی جہاد کو موقوف کر دیں، دوسروں کے خلاف پہلے کر لیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا موقع دیں۔ یہ باقی نماز تو مانتے ہیں نا، کلمہ طیبہ مانتے ہیں، صرف کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کو تھوڑا برداشت کریں، پہلے جو جھوٹا مدعی نبوت ہے مسیلمہ کذاب اس سے نمٹیں، جو مرتد ہو چکے ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جملہ جو دین کی عکاسی کرتا ہے کہ دین کہتے کس کو، اپنے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ میرے زمانے خلافت میں کسی کی جرت کیسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، آج وہ دونوں میں فرق کر رہا ہے، کہتا ہے نماز تو پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اگر مسلمان ہے تو پورا مسلمان رہے، نہیں تو اسلام کے دامن کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے خلاف اٹھیں گے۔ اور مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میرے بدن میں جان ہوئی، روح ہوئی، ایک رمق بھی باقی ہوئی، تو جو شخص حضور کے زمانے میں ایک رسی دیتا تھا، رسی، آج اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا تب بھی اس کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ صحابہ دین کی کمی اور زیادتی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دین میں کسی حکم کو کہے کہ یہ حکم اب نہیں ہے، میں اس کو منسوخ کرتا ہوں۔ نہ کسی کو اجازت ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں دین ناقص تھا، میں اس کو ابھی پورا کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ دین کی عمارت میں خالی جگہ نہیں ہے، وہ پر ہو چکا ہے، اس کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اس میں ایک اینٹ کی گنجائش نہیں ہے، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر تم نے مسلمان رہنا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور اس کے آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو پھر اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے پیغمبر کی طرف، پیغمبر کی احادیث و سنت کی طرف پلٹو۔ ربیع الاول کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم پیغام ہے کیا؟ ایک ہی جملے میں عرض کرتا ہوں، جو اللہ نے حکم دیا اور جو اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس یہ دین ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے صحابہ کرام، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، ان کی زندگی میں جو آپ کو ملا وہ لے لیں گے، جو ان کی زندگی میں نہیں تھا، ان کے بعد سے شروع ہوا، اسے دین نہیں کہا جائے گا۔ صحابہ کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ موجود ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں، وہ جو بھی کریں گے وہ عدل پہ مبنی ہوگا، وہ دین ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک حدیث دیکھیے، یہ حدیث سنن ابی داؤد میں
سنن ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، آپ علیہ السلام نے ہمیں ایک زبردست مؤثر نصیحت فرمائی، ایسی نصیحت فرمائی کہ تمام لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، دل کانپ اٹھے، تمام آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں، آنسو جاری ہو گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع، ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداعی کر جانے والا، الوداع کرنے والا شخص، رخصت کرنے والا شخص نصیحت کرتا ہے۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے آپ جو نصیحت فرما رہے ہیں جیسے آپ ہمیں الوداع کر رہے ہوں، ایسی نصیحت آپ فرما رہے ہیں۔ فماذا تعہد الینا یا رسول اللہ، تو آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ آپ ہم سے کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ کس چیز کا آپ ہمیں حکم دینا چاہتے ہیں، وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہم نے عرض کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالسمع والطاعہ وان کان عبد حبشی، میں تمہیں پہلی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے امیر کی بات سنو اور اس کو مانو، اگرچہ ایک حبشی غلام کو تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا جائے۔ جب مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، امیر ہوگا، اس کی اطاعت تمہیں سننی ہے اور پھر اس کو ماننا بھی ہے، صرف سننا کافی نہیں۔ پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہا تو وہ بہت اختلافات دیکھے گا امت میں، امت میں بہت انتشار و اختلاف دیکھے گا۔ حل کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں، میرے جانشین ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑنا، تم بچ جاؤ گے۔ اگر تم سے میری سنت رہ گئی اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ رہ گیا تو پھر تم بھی ان فتنوں کی نظر ہو جاؤ گے، تمہیں ان فتنوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین میں نئی بات سے بچنا، دین میں نئی باتوں سے بچنا، اس لیے کہ ہر نئی گڑی ہوئی بات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اس حدیث کو صحابہ کرام نے پلے باندھا اور ایسے باندھا کہ کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ ایک حرف کی زیادتی کر سکے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ایسا ہوا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کو نقل کرنے والے صحابی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ نصیحتوں میں یہ تھا اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، جب سونے کی تیاری کرو، بستر پہ جانے لگو تو وہ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو ایسا وضو کرو، نماز والا وضو کرو۔ اس کے بعد جب سونے لگو ثم اضطجع على شقك الایمن، اپنے دائیں کروٹ دائیں پہلو پہ سو۔ ثم قل، پھر کہو اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنے چہرے کو آپ کے تابع کر دیا،
وفوضت امری الیک، میں نے اپنے تمام معاملات کو آپ کے سپرد کر دیا، والجأت ظہری الیک، اللہ میں نے اپنی کمر کو آپ کے تابع کر دیا، آپ کی طرف کر دیا، رغبتاً ورہبتاً، خوشی سے بھی اور آپ کے جلال اور خوف سے بھی، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اللہ آپ سے بچانے والا، آپ سے نجات دینے والا، آپ سے چھڑانے والا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے آپ کے۔ یہ کلمات کہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ کہو، آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی، وبنبیک الذی ارسلت، اور آپ کے اس نبی پر میں ایمان لایا جس کو آپ نے بھیجا۔ جب یہ کلمات تم کہو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر تم اسی رات انتقال کر جاؤ، اسی رات تم فوت ہو جاؤ، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تم فطرت دین اور فطرت اسلام پہ مرو گے، یعنی جو تمہاری رات کو موت آئے گی وہ دین اسلام کی موت ہوگی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَإِنْ أَصْبَحْتَ، اگر تم صبح کو اٹھ گئے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، نیند کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی دی، تو پھر اصبت خیرا، تمہارا دن اور تمہاری صبح خیر کے ساتھ گزرے گی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو یاد کرنے کے لیے حضور کے سامنے دہرایا، میں نے جب کلمات کہتے کہتے یہاں پہنچا، آمنت بکتابک الذی انزلت، آگے میں نے کہا وبرسولک الذی ارسلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھایا تھا؟ وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی اور اس نبی پر جو نبی آپ نے بھیجا۔ صحابی یاد کرتے ہوئے نبی کا لفظ بھول گئے، انہوں نے کہہ دیا وبرسولک الذی ارسلت، اس رسول پر، اس پیغمبر پہ میں ایمان لایا جسے آپ نے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا، نہیں، جو میں نے کہا ہے وہ کہو۔ میں نے کیا کہا تھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، رسولک نہیں کہنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول کا مرتبہ بلند ہے یا نبی کا مرتبہ بلند ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں 313 رسول ہیں، رسول کا مقام بلند ہے۔ آپ نے پڑھانے میں نبی پڑھایا تھا، صحابی سے غلطی ہوئی، لیکن غلطی میں اس نے جو لفظ استعمال کیا رسول کا، وہ تو نبی سے زیادہ بلند تھا، زیادہ قابل احترام تھا، زیادہ عظمت والا لفظ تھا، لیکن چونکہ وہ الفاظ وہ نہیں تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، آپ نے ٹوک دیا، اور مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسان کو یہ سبق دے دیا، تم میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے حروف میں تبدیلی کرے۔ عمل تو بہت بڑی بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننے کا، اس کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ماننے کا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ ہمارے بہت سارے ائمہ ہیں، علماء ہیں، میں ان کی توہین نہیں کرتا، حاشا وکلا، میرا مزاج بھی نہیں ہے، لیکن غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید میری غلطی ہو تو آپ کو بھی اجازت اصلاح کر دیجیے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بہت سارے ائمہ کو دعا کرتے ہوئے سنا ہوگا آپ نے، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ اب میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اور دلیل سے انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس دعا کے، وہ صرف یہ ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، خلاص، بس۔ یہ جو بیچ میں ہے
حینا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت وتعافیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کسی من گڑت آدمی نے ان الفاظ کو قافیہ ملا کے جوڑ کے اضافہ کر دیا دعا میں۔ تو آپ سے کیا کون گلہ کرے گا بیچارہ؟ ایک عام آدمی سے کیا گلہ کیا جائے کہ جب صاحب منبر و محراب خود بھی محتاط نہ ہو۔ اللہ کے بندے ذرا دیکھو حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں۔ جو کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے ان میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اپنی اردو میں جن الفاظ میں دعا کرتے ہو کرو، اس کو تو سمجھنے والا یہی سمجھے گا نا، اردو ہے اس کے الفاظ ہیں، پشتو میں کرو اس کے الفاظ ہیں، ہندکوں میں کرو، جو بھی ہے۔ لیکن جو مسنون الفاظ ہیں اس میں کسی کو ایک حرف کے اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ کئی مؤذن ہیں ہمارے بزرگ حضرات، آذان دیتے وقت جب آخر میں پہنچتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی کہہ دیتے محمد الرسول اللہ، کہتے نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جز ہے کلمے کا، آذان کا جز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو سکھاتے، حضرت بلال اپنی آذان میں کہتے، حضرت ابو محذورہ کہتے، حضرت کعب القرظی کہتے، عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 11 مؤذن ہیں صحابہ، 11 مؤذنین ہیں، کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے، تو کس نے اجازت دی آپ کو؟ کاش کے دین کے معاملے میں ہمیں وہ احتیاط نصیب ہو جائے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ کو نصیب تھی۔ میں نے کیا کہا؟ ایک حرف کی اضافے کی اجازت نہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف لفظ نبی کو بدل کے لفظ رسول کہہ دیا، آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، فرمایا جو میں نے کہا ہے وہی کہو۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت کہو، برسولک نہ کہو۔ صرف یہ تعلیم دینا مقصود تھی کہ اگر آج اجازت دی جائے تو بعد کے لوگ تو اجازت ہے نہیں، خود اجازتیں نکال رہے ہیں، ان کو تو ایسا کونا کھانچہ ملنا چاہیے، پھر وہ دین کو پھیلاتے جائیں گے اور دین کی کوئی حد نظر نہیں آئے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہر جگہ کا دین الگ ہو جائے گا۔ آج اگر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک امت مسلمہ کو ایک دین پر کوئی چیز اکٹھی کر سکتی ہے تو وہی چیز ہے جس نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا تھا، اور وہ ہے اللہ کا حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس سے دائیں بائیں ہوئے پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو اچھائی پہ سمجھے گا، لیکن کبھی بھی وہ اچھائی ہو نہیں سکتی۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی ہیں اور دونوں عظیم ترین صحابی ہیں، عام نہیں، وہ صحابی ہیں ایک کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اس بچے کو قرآن مجید کی سمجھ اور دین کی ہدایت عطا فرما، ابن عباس کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت معاویہ کے متعلق فرمایا تھا اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، ہدایت یافتہ ہوں، اوروں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے، کاتب وحی ہیں، دونوں عظیم صحابی ہیں۔ طواف ہو رہا ہے، دوران طواف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب طواف شروع کیا حجر اسود کو بوسہ دیا۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی بوسہ دیا۔ آگے چل پڑے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے کونے کو بھی بوسہ دیا، تیسرے کونے پہ پہنچے اس کو بھی بوسہ دیا، چوتھے کونے پر پہنچے اس کو بھی بوسہ دیا، جو حجر اسود کا تھا، رکن یمانی کا تھا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ماذا فعلت هذا، یہ آپ نے کیا کیا؟ دوسرے تیسرے چوتھے 3 کونوں کو آپ نے اضافی بوسہ دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ تو جگہ ایسی ہے کہ اس کی تو ہر چیز میں خیر ہے، در و دیوار میں خیر ہے، زمین میں خیر ہے، مٹی میں خیر ہے، یہاں تو دل چاہتا ہے کہ ہر چیز کو بوسہ دیا جائے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ صرف 4 کونوں کو کیا بوسہ دیا؟ اس کی تو مٹی بھی اس قابل ہے کہ اس کو بھی بوسہ دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا استلام کیا، اور پھر رکن یمانی کا صرف استلام کیا ہے، بس باقی نہیں۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو چچا جان، آپ اس کو کیسے اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا اللہ تعالی ہمیں وہ مزاج عطا فرمائے جو صحابہ کا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بحث نہیں کی، فوراً کہا صدقت، آپ نے سچ کہا، اللہ کی قسم آپ نے سچ کہا، میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی سمجھ اور اپنے علم کے مطابق یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ کام میں کروں تو اچھا ہے، اس میں کیا قباحت ہے، لیکن دین میں چونکہ وہ نہیں، تو یہی اس کی قباحت کی بڑی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابی نے نہیں کیا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے، خطیب ممبر پہ کھڑا ہے اور یہ بنو امیہ کا خلیفہ ہے، گورنر ہے، عبد الرحمن ابن ام الحکم۔ حضرت جس وقت داخل ہوئے ہیں اس کو دیکھا یہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کے فوراً کہا انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا، یہ اس خبیث کو دیکھو، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کعب بن عجرہ، انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو، یہ ممبر پہ بیٹھ کے بغیر عذر کے خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، خطبہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے، عذر نہ ہو۔ یہ کیسا آدمی ہے، یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ صحابی رسول نے اس امیر کو، اس گورنر کو ممبر کے اوپر کہا کہ اس خبیث کو دیکھو۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ دین میں تبدیلی اور کمی زیادتی کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہ ایک آدھ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمارہ ابن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ تشریف لائے، انہوں نے خطیب کو دیکھا، خطیب جمعہ میں خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے۔ دوسرے خطبے کے آخر میں عربی میں دعائیں مانگنا مسنون ہے۔ خطیب کو دیکھا، یہ بھی گورنر ہے، یہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے، تو صحابی رسول نے دیکھ کے فوراً فرمایا قبح اللہ ہاتین الیدین، اللہ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ ہم نے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے خطبے سنے، آپ علیہ السلام کو ممبر پہ کھڑے ہو کے دیکھا، آپ نے دعائیں ضرور کی ہیں، لیکن خطبے اگر عید کے ہوں یا جمعہ کے ہوں، ان خطبوں میں دعاؤں کے دوران آپ علیہ السلام نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اس کو دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو تباہ و برباد کرے کہ اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیوں چھوڑ دیا۔ یہیں سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جسے میں اچھا سمجھ کے شروع کروں گا
وہ دین اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اس کو اٹھا کے میں قرآن و سنت کے دامن میں نہیں لاؤں گا۔ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 3 صحابہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال رات کے کیا تھے اور دن کے معمولات کیا تھے؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں، ویرقد آرام بھی کرتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار بھی کیا ہے۔ یہ معاملات جس وقت بتائے تو حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، ان حضرات نے ان کو کم سمجھا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی بخشائے ہوئے ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے لیے یہ عمل تھوڑے ہیں، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں ساری زندگی نفل نمازیں پڑھتا رہوں گا، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھوں گا، کبھی بھی نفل نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطاری نہیں کروں گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن روزہ رکھا اگلے دن افطار کروں، نہیں، مسلسل روزے رکھتا جاؤں گا، سال بھر روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ لا اتزوج النساء ابدا، میں شادی نہیں کروں گا۔ اب تینوں نے اپنے ہاں صحیح سوچا نہیں، دین کی خدمت، دین کا جذبہ، نماز، روزہ، شادی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا عمل پیش کیا کہ شاباش ملے گی۔ شاباش کیا ملنی تھی؟ آپ علیہ السلام کا چہرہ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ایسا سرخ ہوا جیسے کسی نے انار کا دانہ نچوڑ دیا ہو، اور آپ کو جب بھی غصہ آتا تھا، حدیث کے الفاظ صحابہ نے آپ کی وہ کیفیت بھی نقل کی ہے، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا اور سامنے کی یہ رگیں پھول جاتی، پتہ چل جاتا آپ ناراض ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ انی لأعلمکم واخشاکم من اللہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے بڑھ کے عالم بھی ہوں، علم بھی رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ خشیت اور تقوی، اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہوں۔ مجھے نہیں دیکھتے، میں نے روزے بھی رکھے ہیں، میں افطاری بھی کرتا ہوں، کبھی کبھار روزہ رکھتا افطار بھی کرتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نوافل کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں کئی۔ تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، مجھ سے زیادہ علم والے ہو، تقوی والے ہو۔ آپ نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی آدمی ہدایت پر نہیں ہو سکتا جب تک اس راستے پر قدم نہ رکھے جس راستے پر میں چلا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جو 7ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص کہا جاتا ہے، صاحب النعلین، صاحب وسادت رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام کا تکیہ ان کے پاس ہوتا تھا، وہ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کے جوتے یہ اٹھا کے کہیں پہ رکھنے ہوتے وہاں رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کے لیے چٹائی یہ بچھاتے تھے۔ ان کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بتایا حضرت ابھی میں نے کوفہ کی مسجد میں چند لوگوں کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے ذرا۔ ابھی میں نے مسجد کوفہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، حلقے لگا کے، گول دائرے لگا کے، اور ان کے پاس کنکریاں ہیں، ان کنکریوں کے اوپر 100 مرتبہ وہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، پھر 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، پھر 100 مرتبہ وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں نے ایسا کام کرتے دیکھا جو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ کہاں کبھی نہیں دیکھا؟ یمن میں، روم و فارس میں نہیں دیکھا تھا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا تم نے ان کو کیا کہا؟ فرمایا حضرت میں نے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، آپ کی رائے کا منتظر ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود چل کے مسجد میں آئے، دیکھا وہ لوگ وہی کر رہے تھے، کنکری ایک اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہاں ڈالتے جاتے ہیں، 100 مرتبہ پوری ہو گئی، پھر کنکری الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جئتکم ببدعۃ ظلماء، تم ایک تاریک اور سیاہ بدعت لے کر آئے ہو، ویحکم، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ۔ ابھی تم دیکھتے ہو لم تبل ثیاب رسول اللہ ولم تکسر آنیتہ، ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استعمال کے کپڑے تھے وہ بھی پرانے نہیں ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام کے گھر کے جو استعمال کے برتن تھے ابھی تک وہ بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے اتنی بڑی ہمت کی، وَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ فِيكُمْ مُتَوَافِرُونَ، اور یہ دیکھو تمہارے بیچ میں صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں آج حضور کے صحابہ موجود ہیں، اور تم ایسا کام کر رہے ہو جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نہ ان کے کسی صحابی نے کیا۔ آج تو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا جی کون سا غلط کام ہم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں اس حدیث کو ایک طرف اگر ہم رکھیں، ہمیں اس حدیث کا علم نہیں ہے، مثلا آپ اس کو غلط سمجھیں گے اپنی سمجھ کے مطابق، آپ میں سے کوئی آدمی کہے گا یہ غلط کر رہے ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیں گے، چلو جی ٹائم ہے میں بھی کرنا، 100 مرتبہ کنکریوں پہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ کون سا غلط کام کیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غلط کام یہ تم نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنکریاں بھی موجود تھیں، حضور ذکر میں تم سے زیادہ بھی تھے، آپ علیہ السلام تم سے زیادہ ذکر کرتے تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ ایک اصل بتا دی کہ اضافے کی گنجائش نہیں، اور پھر ان لوگوں کا حال کیا ہوا، یہ لوگ باز نہیں آئے، ان کا حال کیا ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ لوگ خوارج کی طرف سے خارجیوں کے گروپ میں شامل ہو کے صحابہ کرام کے خلاف لڑے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام پر ان لوگوں نے تیر مارے، انہوں نے تیر چلائے، خارجی بنے یہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو یہ سمجھا کہ دین ایک کھلونا ہے، ہم جس کو اچھا سمجھیں گے اور ہم جس کو برا سمجھیں گے اس پہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں سنی ہوں، میں اہل سنت ہوں، لیکن یہ کہنے کا حق صرف اس آدمی کو ہے جو سنت کا پابند ہے، جس کی پیدائش سے لے کے موت تک اس کی زندگی میں وہ بدعت کو قریب نہیں آنے دیتا، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ سنی ہے۔ کوئی آدمی رہتا لاہور میں ہو، لاہور کا، اور کہے میں ہزاروی ہوں، بھی آپ کیسے ہزاروی ہو، آپ تو لاہوری ہو۔ تو سنی بھی وہ ہے جو سنت پہ قائم ہوگا۔ اس لیے حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سنت وہی ہے جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام چلے، اس سے ہٹ کے جو ہوگا وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں فرمایا بھی تھا، ما جاء علی امت عام، جب بھی امت پہ ایک سال گزرتا ہے وہ نئی ایک بدعت لے کر آ جاتے ہیں اور ایک سنت کو مٹا دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدعتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور سنتیں مٹ جاتی ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی کے صبح سے لے کے رات کے سونے تک جو کچھ کرتا ہوں نا، اگر یہ میں سامنے کھول کے دیکھوں اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں سنت سے کتنا دور ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص جنازے کے پیچھے چلتا ہے نہیں چلتا؟
جنازے کے اٹھانے سے لے کے قبر تک لے جانے میں کوئی زور زور سے کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی زور زور سے درود شریف پڑھ رہا ہے، اور اب تو اور کام شروع کیا، زور زور سے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہی فرق ہے نا کہ جب آپ کو دین اپنی سمجھ کے مطابق اچھا لگے گا شروع کر دیں گے آپ۔ یہ سفید ریش بزرگ موجود ہیں، آج سے 10 سال پہلے 7 کلمہ طیبہ کلمہ شہادت زور سے کہتے تھے، نعتوں کا رواج نہیں تھا، آج وہ بھی شروع ہو گئی کیونکہ امام صاحب خود پڑھ رہے ہیں۔ میں کسی فرقے پر کسی شخص پہ تردید نہیں کر رہا، میں آپ پہ کر رہا ہوں، میری بات سمجھیے۔ میرے نمازی آپ ہیں، میرے سننے والے آپ ہیں، مجھ سے کل یہ پوچھو گی ان کو کیا آپ نے پڑھایا تھا، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں احادیث رسول اللہ کو اٹھا کے دیکھو، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون الاصوات عند الجنازہ، صحابہ کرام جنازے کے وقت آواز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے حوالے چاہیے میرے پاس بیٹھ جانا، بعد میں میرا کام ہے حدیث کے انبار لگا دینا انشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، دل میں پڑھیں۔ پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازہ کیسے چلتا تھا، صحابی رسول نے بتایا خاموشی سے جنازہ اٹھاتے تھے، اس کو اٹھا کے درمیانی چال سے لے جاتے تھے، نہ دوڑ ہوتی تھی نہ بہت آہستہ ہوتے تھے، اور آواز پسند نہیں کی جاتی تھی، بلکہ سنن نسائی کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اتنی خاموشی سے جنازے کے ساتھ جایا جاتا تھا کہ پرندے سر پہ بیٹھ جائیں تو وہ بھی آہٹ محسوس نہ کریں۔ ہمارے ہاں پرندہ قریب آ سکتا ہے جو کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور فرق کچھ نہیں پڑتا کیونکہ جی ہم تو سنی ہیں، ہم تو سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ یہی 2 راستے ہیں کامیابی کے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حکم کو مانو اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مانو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور ہم جو عمل اور جو کام کرنے جائیں پہلے اس کے مطابق پوچھ کے کہ اس کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، تب آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی سنت کے قریب ہوتی یا نہیں ہوتی۔ ربیع الاول کا سب سے اہم ترین پیغام یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کی خدمت ہمیں نصیب ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے جو سنت پیش کی اس سنت کے ساتھ میرے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ آپ نے جن بدعات سے امت کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس بدعت سے مجھے دوری نصیب فرمائے۔ عید کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ عیدگاہ میں تشریف لے گئے، ایک شخص کو دیکھا وہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے۔ حضرت نے ہاتھ سے پکڑا، کیا کر رہے ہو؟ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم کہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور ہمارے تو سر آنکھوں کے تاج ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں، جب ہم کبھی اپنا کوئی کام کر رہے ہو نا اپنی مرضی سے، پھر جب ہمیں کوئی کہے تو میں کوئی غلط تھوڑا ہی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا مجھے یہ بتائیے، اس نے سوال کیا حضرت سے، آپ مجھے بتائیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے نماز غلط پڑھی، یہ نماز کیوں پڑھی، اس نماز کا مجھ سے حساب لے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ نماز پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تم عیدگاہ میں عید سے پہلے جو نفل پڑھ رہے ہو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے تھے، اس کی تم سے پوچھ ہوگی، تم کون ہوتے ان سے آگے بڑھنے والے؟ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نہیں کیا وہ نہیں، حضور نے جس سے منع کیا ہے وہ بتاؤ۔ یہ بھی بڑا زبردست قسم کے، یہ بتاؤ حضور نے منع کہاں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دے دیا،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تم کر رہے ہو، جبکہ نماز سے ان کو محبت زیادہ تھی، انہوں نے نہیں پڑھی اس وقت، تو تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں زیادہ نمازی ہوں، میں زیادہ نفل پڑھنے والا ہوں۔ اس لیے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبل لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول فرماتے ہیں، نہ اس کا روزہ قبول فرماتے ہیں، نہ اس کی زکوٰۃ اور صدقہ قبول کرتے ہیں، نہ حج اور عمرہ قبول کرتے ہیں، نہ اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔